بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سال 2020، وہ شخصیات جو ہم سے جدا ہو گئیں۔ سال 2020 کئی حوالوں سے دنیا کے لیے اچھا سال ثابت نہیں ہوا۔ ملک کی نامور اور نہایت معتبر شخصیات اس سال میں ہم سے جدا ہو گئیں۔ نئے سال کے آغاز پر سیاست و سماج، ادب و ثقافت کے میدان میں ان شخصیات کی یاد تازہ کرتے ہیں جو اب ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اسی سال دنیا بھر میں پھیلی کرونا وائرس کی وبا کے باعث متعدد شخصیات بھی اس کا نشانہ بنی۔ جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، معروف قانون دان، سابق اٹارنی جنرل اور سابق چیف الیکشن کمشنر جسٹس ریٹائرڈ فخر الدین جی ابراہیم 7 جنوری 2020 کو اس دنیا فانی سے انتقال کر گئے۔ وہ بھارتی گجرات کے شہر احمد آباد میں 1928 میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 91 برس تھی۔ تحریک انصاف کے بانی اور رہنما نعیم الحق، وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے سیاسی امور اور تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق 15 فروری 2020 کو علالت کے باعث کراچی کے اسپتال میں انتقال کر گئے۔ سابق میئر کراچی نعمت اللہ خان، کراچی کے سابق میئر اور جماعت اسلامی کے مرکزی رہنما نعمت اللہ خان 90 برس کی عمر میں 25 فروری 2020 کو انتقال کر گئے تھے۔ اگست 2001 سے جون 2005 تک کراچی کے میئر رہنے والے نعمت اللہ خان عرصہ دراز سے علیل تھے۔ وہ پیشے کے اعتبار سے وکیل اور الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر بھی رہے۔ کمیڈین مزاحیہ اداکار امان اللہ، ملک کی شوبز انڈسٹری کا بڑا نام اور کمیڈین لیجنڈ، مزاح کے شہنشاہ اور تھیٹر کے بادشاہ امان اللہ 6 مارچ 2020 کو 70 برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کے انتقال پر وزیر اعظم عمران خان اور دیگر شخصیات نے افسوس کا اظہار کیا۔ معروف اداکار اطہر خان جیدی، ممتاز شاعر، ڈرامہ نگار اور معروف فنکار اطہر خان جیدی 10 مئی 2020 کو دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی عمر 77 سال تھی۔ اطہر خان 1 جنوری 1943 کو بھارت کی ریاست رامپور میں پیدا ہوئے تھے۔ سابق چیئرمین اعلیٰ تعلیمی بورڈ انوار احمد زئی، ماہر تعلیم اور ضیاء الدین تعلیمی بورڈ کے ڈائریکٹر پروفیسر انوار احمد زئی 31 مئی 2020 کو مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 76 سال تھی۔ وہ 5 اگست 1944 کو بھارتی شہر جے پور میں پیدا ہوئے۔ اداکارہ صبیحہ خانم، ماضی کی خوبصورت اور معروف اداکارہ صبیحہ خانم 13 جون 2020 کو امریکہ کے ایک اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئیں۔ صبیحہ خانم 1935 میں گجرات میں پیدا ہوئیں۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ معروف ٹی وی کمپیئر طارق عزیز، پاکستان کے مایہ ناز ٹی وی کمپیئر طارق عزیز 17 جون 2020 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 84 برس تھی۔ طارق عزیز ادیب، شاعر اور سابق رکن قومی اسمبلی بھی تھے۔ انہوں نے کئی فلموں میں اپنی اداکاری کے جوہر بھی دکھائے۔ عالم دین مفتی محمد نعیم، جامعہ بنوریہ کراچی کے محتمم اور معروف عالم دین مفتی محمد نعیم 20 جون 2020 کو انتقال کر گئے۔ وہ 1958 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 62 سال تھی۔ ان کا آبائی تعلق بھارتی گجرات کے علاقے سورت سے تھا۔ معروف عالم دین علامہ طالب جوہری، معروف عالم دین اور ذاکر علامہ طالب جوہری کا انتقال 22 جون 2020 کو کراچی کے اسپتال میں ہوا۔ علامہ طالب جوہری 27 اگست 1939 کو پیدا ہوئے۔ ان کے والد مشہور عالم دین
علامہ مصطفیٰ خان جوہر تھے۔ سینئر سیاستدان سید منور حسن، سابق امیر جماعت اسلامی پاکستان سید منور حسن 26 جون 2020 کو اس دنیا کو خیر باد کہے گئے۔ 5 اگست 1941 کو پیدا ہونے والے سید منور حسن کا تعلق دہلی کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ اور دینی اقدار کے حامل خاندان سے تھا، جس نے پاکستان کے قیام کے بعد کراچی میں سکونت اختیار کی۔ ان کی عمر 89 برس تھی۔ پی پی رہنما آیت اللہ درانی، پیپلز پارٹی کوئٹہ کے مرکزی رہنما اور سابق وفاقی وزیر آیت اللہ درانی 5 جولائی کو انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 64 برس تھی۔ وہ گزشتہ چند روز سے کوئٹہ کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ انور شہر پروفیسر عنایت علی خان، مسکراہٹیں بکھیرنے والے معروف شاعر اور استاد پروفیسر عنایت علی خان 26 جولائی کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم کی عمر 85 برس تھی اور وہ کئی ماہ سے علیل تھے۔ وہ 1935 میں بھارتی ریاست تنک میں پیدا ہوئے تھے اور نومبر 1948 میں ہجرت کے بعد سندھ کے شہر حیدرآباد میں سکونت اختیار کی۔ سینئر سیاستدان میر حاصل بزنجو، بلوچستان کے سینئر سیاستدان نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما سینیٹر میر حاصل بزنجو 20 اگست کو انتقال کر گئے۔ وہ پھیپھڑوں کے سرطان میں مبتلا تھے۔ میر حاصل بزنجو 3 فروری 1958 کو بلوچستان کے علاقے نال میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 62 سال تھی۔ معروف مذہبی سکالر علامہ ضمیر اختر نقوی، معروف مذہبی سکالر اور نامور خطیب علامہ ضمیر اختر نقوی 13 ستمبر 2020 کو دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی 24 مارچ 1944 کو بھارتی شہر لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ معروف اداکار مرزا شاہی، ٹی وی کے معروف مزاحیہ اداکار مرزا شاہی 29 ستمبر کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ان کی عمر 70 سال تھی۔ وہ گزشتہ کئی روز سے سول اسپتال میں زیر علاج تھے۔ پی پی رہنما راشد حسین ربانی، پاکستان پیپل پارٹی کے سینئر رہنما اور وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی راشد حسین ربانی 15 اکتوبر کو کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کے باعث کراچی کے مقامی اسپتال میں انتقال کر گئے۔ راشد ربانی کی عمر 67 برس تھی۔ ٹائیکوانڈو پلیئر مہم آفتاب، پنجاب کے شہر بہاڑی سے تعلق رکھنے والی ٹائیکوانڈو پلیئر مہم آفتاب 23 اکتوبر کو انتقال کر گئیں۔ وہ برین ٹیومر کے علاج کے سلسلے میں شوکت خانم اسپتال میں زیر علاج تھیں۔ 26 سالہ مہم آفتاب نے نیشنل و انٹرنیشنل سطح پر ٹائیکوانڈو میں پاکستان کی نمائندگی کی۔ انہیں دختر بہاڑی کے لقب سے بھی پکارا جاتا تھا۔ پی پی رہنما جام مدد علی، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایم پی اے جام مدد علی کرونا وائرس کا شکار ہونے کے بعد 13 نومبر کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ سانگھڑ کی نشست پر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی عمر 57 برس تھی اور وہ پچھلے کئی روز سے کراچی کے ایک اسپتال میں زیر علاج تھے۔ معروف فلم ساز اقبال کشمیری، پاکستان فلم انڈسٹری کے سینئر ڈائریکٹر اور نامور فلم ساز اقبال کشمیری 15 نومبر کو انتقال کر گئے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق انہیں گردوں کا عارضہ لاحق تھا اور وہ گزشتہ ہفتے سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ اقبال کشمیری نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے سوگوار چھوڑے ہیں۔ علامہ خادم حسین رضوی، تحریک لبیک پاکستان کے سربراہ علامہ خادم حسین رضوی 19 نومبر کو دل کا دورہ پڑنے کے باعث انتقال کر گئے۔ وہ 22 جون 1966 کو ضلع اٹک میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی عمر 54 برس تھی۔
علامہ خادم حسین رضوی کی وفات پر صدر پاکستان، وزیر اعظم، آرمی چیف اور وفاقی وزراء سمیت دیگر حکومتی رہنماؤں نے اظہار افسوس کیا ہے۔ نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر 22 نومبر کو لندن میں انتقال کر گئیں۔ ان کی عمر 93 برس تھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے نواز شریف اور شہباز شریف سے ان کی والدہ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کیا۔ پی پی رہنما چودھری احمد مختار۔ پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر چودھری احمد مختار 25 نومبر کو لاہور میں انتقال کر گئے۔ چودھری احمد مختار پیپلز پارٹی میں ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کے ساتھ سیاست میں متحرک رہے اور طویل عرصے سے عدالت کے باعث عملی سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر چکے تھے۔ ماہر لسانیات ڈاکٹر غلام علی الانا۔ لسانیات اور تحقیق پر 1 درجن سے زائد کتابیں تنصیف کرنے والے ماہر لسانیات ڈاکٹر غلام علی الانا 29 نومبر کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ ڈاکٹر غلام علی الانا 1930 میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 90 برس تھی۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی۔ سابق وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی 2 دسمبر کو اسلام آباد کے ایک اسپتال میں خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی عمر 76 برس تھی۔ میر ظفر اللہ خان جمالی 1 جنوری 1944 کو بلوچستان کے علاقے رجحان جمالی میں پیدا ہوئے۔ سابق جج احتساب عدالت ارشد ملک۔ نواز شریف کو سزا سنانے والے احتساب عدالت کے سابق جج ارشد ملک کرونا وائرس انفیکشن کے باعث 4 دسمبر کو اسلام آباد کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے سوگواران میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ بزرگ سیاستدان شہرباز خان مزاری۔ بلوچستان کے بزرگ سیاستدان اور قومی اسمبلی کے سابق قائد حزب اختلاف سردار شہرباز خان مزاری 5 دسمبر کو کراچی کے ایک اسپتال میں دوران علاج انتقال کر گئے۔ شیخ الحدیث مفتی ظفر علی خان۔ جامعہ احسن العلوم کراچی کے محتمم معروف علمی شخصیت شیخ الحدیث مفتی ظفر علی خان 7 دسمبر کو کراچی کے ایک اسپتال میں انتقال کر گئے۔ وہ 3 ماہ سے شدید علیل تھے۔ مفتی ظفر علی کی عمر 67 برس تھی۔ تاجر رہنما سراج قاسم تیلی۔ معروف تاجر رہنما سراج قاسم تیلی 8 دسمبر کو دل کا دورہ پڑنے سے دبئی میں انتقال کر گئے۔ وہ دبئی میں طبیعت خراب ہونے پر 2 روز سے اسپتال میں زیر علاج تھے۔ سراج قاسم تیلی 7 مئی 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ ان کی عمر 67 برس تھی۔ سابق کرکٹر شاہد محمود۔ ایک اننگز میں 10 وکٹیں لینے کا اعزاز حاصل کرنے والے پاکستان کے سابق کرکٹر شاہد محمود 14 دسمبر کو امریکی ریاست نیو جرسی میں انتقال کر گئے۔ وہ پہلے پاکستانی بولر تھے جنہوں نے فرسٹ کلاس میچ میں 10 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ 17 مارچ 1939 کو لکھنؤ میں پیدا ہونے والے شاہد محمود کی عمر 81 برس تھی۔ سینئر اداکارہ فردوس بیگم۔ پاکستان فلم انڈسٹری کی سینئر اداکارہ فردوس بیگم 16 دسمبر کو لاہور میں انتقال کر گئیں۔ 2 روز قبل فردوس بیگم کو برین ہیمریج ہوا تھا۔ اداکارہ فردوس بیگم 4 اگست 1947 کو لاہور میں پیدا ہوئیں۔ ان کی عمر 73 سال تھی۔ سینئر صحافی طارق محمود۔ پاکستان کے سینئر صحافی طارق محمود اسلام آباد کے اسپتال میں 17 دسمبر کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ کرونا وائرس سے متاثرہ صحافی مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ مرحوم طارق محمود ARY نیٹ ورک سے بھی منسلک رہے۔ اس کے علاوہ
وہ کئی ملکی اخبارات اور نشریاتی اداروں سے وابستہ رہے۔